بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بات کیا ہے نا دنیا میں، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہ جنرل کوشچن ہے میرا، اس میں ہوا نہیں ہے تو آپ نے ابھی یہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک ایک کیس بتایا تھا کہ ماں نے چھوڑی تھی بیٹی کو اور وینٹیلیٹر سے بات بھی رہتا تو اس کی ہارٹ بیٹ چلے گی، وہ جو ایک اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے ماں کا بچوں سے، یہ اپوزٹ چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ کوئی ایسی کنڈیشن پہ ہو لیکن بچے نہ چھوڑ رہے ہو، یا پیار میں بھی، اور اگر نفرت ہے ماں باپ سے تو کیا تو وہ نفرت کوئی بات ہوئی ہوگی تو نفرت ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو دیکھو کلاشن کوف ہے گھر میں پڑی، بچے کو سینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے چلا دی ہے، ابا جی کو لگ گئی ہے گولی، تو ابا جی وہ ایک تو بندوق پاس نہ رکھتے اس کے یا لوڈڈ نہ رکھتے، نقصان تو ہو گیا نا. اسی طرح انسان کو اپنی پہچان نہیں ہے، ٹھیک، تو وہ صحیح غلط اپنی اس انرجی کو یوز کر جاتا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے کہ آپ جیلس نہ ہوں، آپ حسد نہ کریں، ٹھیک ہے. جب آپ حسد کرتے ہیں ایک طرف سے تو آپ اس انسان کا نقصان کرتے ہیں، ہوتا ہے نقصان اس کا، حالانکہ یہ تو صرف سوچ ہے نا، حسد تو خیال میں ہوتا ہے نا، تو آپ کا خیال اگلے بندے کو افیکٹ کر رہا ہے. اچھا، اس کو بھی کر رہا ہے اور آپ کو بھی کر رہا ہے. آپ کو کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ جب حسد کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ایسا کیوں ہے، اس کے بال لمبے بڑے ہیں، یہ خوبصورت بڑا ہے، اس کے پاس پیسے بہت ہیں، یہ ہمیشہ فرسٹ ہی آتی ہے، یہ اسی کی بات سنتے ہیں، اسی کی سنی جاتی ہے، جہاں بھی جاؤ اس کے ایسے. آپ اللہ کی فائنلٹی کو بیسکلی آپ کا بھی دھیان اللہ سے ہٹ گیا ہے کہ اس کو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور آپ کو جو کچھ اور جتنے میں رکھا ہے وہ بھی اللہ نے رکھا ہے. تو آپ جنہوں کہتے ہیں اللہ دی ونڈ، تو اللہ کی ونڈ کے اوپر آپ کو اعتراض آ گیا نا، اور آپ کا اللہ سے بھی فوکس ہٹا، اللہ میں خامی نظر آنا شروع ہو گئی کہ اللہ نے غلط کیا ہے. تو آپ اپنی سورس آف انرجی سے آپ کی روح کمزور ہو گئی، آپ کی روح جو ہے وہ کمزور ہوگی اور جسم بھی بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوسری طرف اس بندے سے آپ حسد کری جا رہے ہیں، آپ کی سوچ کی لہروں کی جو ریڈیشن ہے اس بیچارے کو ریڈیو ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پھر اللہ کیا کرے گا، آپ کی نیکیاں اس کو دے دے گا، آپ کو نہیں پتہ چلا. اصل میں یہ جو انرجی میری ادھر گئی ہے، یہ جو میری بجلی ادھر گئی ہے، یہ اگر چارج میرے پاس رہتا تو میرے فائدے کا ہی تھا نا. میری بیٹری ہو گئی کنزیوم غلط کام میں ہی، تو گئی تو اس کے پاس بجلی ہے، وہ پہلے ہی 100% چارج تھا، اس بیچارے کے پٹاخے چل گئے، اس کو بخار ہو گیا 105، ٹھیک، انرجی گئی، اس کے پاس انرجی ہے، بیمار ہو گیا، تکلیف آئی، اس کو اور اللہ یاد آ گیا، اس کو اور اللہ یاد آ گیا، وہ اور اللہ کے قریب ہو گیا، ٹھیک. اور آپ اللہ سے اور دور ہو گئے حسد کر کے، رشک کر کے، خامی، کیونکہ آپ اللہ میں خامی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ کیوں پیار کرتا ہے، اللہ نے اسے یہ کیوں دیا ہوا ہے، اللہ نے اسے کیوں دیا ہوا ہے، ایسے کیوں دیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ اللہ میں خامی دیکھ رہے ہیں، اور کس اللہ میں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. تو اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جو ہے وہ اس میں خامی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے بتانے میں خامی ہے. تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں آپ غلطی کرتے ہوئے؟ آپ ایک منٹ میں چاہے ان کے گھر سے آپ باہر ہو گئے، آپ اس سرکل سے، آپ اس اورا سے جہاں پہ انہوں نے آپ کو لاڈ سے رکھا ہوا تھا، کیونکہ عشق میں سب برابر ہیں، انہوں نے تو، ان کی تو چادر رحمت کے نیچے سارے ہیں، ٹھیک. اب آپ اس چادر رحمت میں جا کے اگر میرے جیسا گناہ گار بھی جو ہے اسے بھی اگر انہوں نے اپنی چادر میں لے لی ہے، رحمت میں، کملی میں، ان کی تو ساروں کے لیے دعا ہے نا، اس میں جا کے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیڑا نیڑے ہے تے کیڑا بوتا ہو دے ہے تے کنوں انہوں نے جھوٹا گلاس پانی دا دیتا ہے تے کنوں نہیں دیتا، اینوں چمیاں کرتے پے نے تے مینوں گلے نہیں لایا. تو یہ میں خامی ان میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے صحابہ کرام تھے، اگر وہ اس کام میں پڑ گئے ہیں کہ نہیں جی اس جنگ میں اس کو کیوں بنایا ہے چیف آف آرمی سٹاف، ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں بنایا، تو یہ تو وہ سرکار کے فیصلے پہ آبجیکٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے سرکار میں وہ خامی دیکھ رہا ہے، تو وہ سیکنڈ میں اپنے درجے سے بہت پیچھے چلا گیا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے حسد جو ہے
اتنی ظالم چیز ہے کہ آپ کی نیکیاں بھی کھا جاتی ہے, آپ سیکنڈ میں اپنی اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, رشک اور چیز ہے, رشک اور حسد میں تھوڑا سا فرق ہے. رشک یہ ہے کہ واو اچھا سر جو ہے نا مناہل سے بڑا میوزک سنتے ہیں, تو سر کو اس کا مطلب ہے کہ گٹار پسند ہے, تو اچھا میں بھی جو ہے نا اب میں بھی گٹار بجاتی ہوں, تو اب آپ نے گٹار بجانا شروع کر دیا, سیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ جیلسی نہیں ہے کہ مناہل کو کیوں ہے, مناہل نہیں, آپ نے کہا میں بھی یہ کام کروں تو سر میرا بھی سنیں. ٹھیک ہے, اب سر نے آپ کو ویسے پوچھ لیا کہ یہ کیوں تم نے آج کل کام شروع کیا ہوا ہے, مجھے لگا کہ آپ کو یہ بڑا پسند ہے, تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں. ہو سکتا ہے سر آپ کو سب سے ہٹ کے کہہ دیں کہ نہیں مجھے وائلن پسند ہے ویسے. ٹھیک ہے, اب آپ وائلن بجانا شروع کر دیں, تو اگر آپ نے وائلن سیکھ لیا تو سر تو ٹون ہو جاتے ہیں وائلن پہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک چیز پتہ چل گئی, پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی, لیکن آپ نے مسئلہ بچھا لیا کہ یا اللہ مناہل کا گٹار ٹوٹ جائے, یا اللہ مناہل کا گٹار ٹوٹ جائے, ہو سکتا ہے اس کا ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, تو کی لبا. ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ نے اسی چکر میں گٹار بھی سیکھ لیا, وائلن بھی سیکھ لیا. ٹھیک ہے, اب مولا علی ہر جنگ میں سب سے پہلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جانے والا جو ہے بڑا رسک ہے اس کا, چاہے آپ بعد میں جنگ جیت گئے ہیں, اگر وہ شہید ہو گئے ہیں انہیں کیا پتہ پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن یہ تو جذبہ ہے نا ان کا. ٹھیک, خیبر میں سرکار انہیں نہیں فرنٹ پہ لے کے گئے, حکمت ہوگی اللہ کی, مجھے نہیں پتا. ساروں کو موقع مل گیا نا اوپننگ بیٹسمین کا. ٹھیک ہے, جن کے خیال ہی اگر آتا ہوگا کہ یار لو یہ ہیرو بن جاتا ہے, کیونکہ وہ جاتے تھے ناٹ آؤٹ آتے تھے وہ. ٹھیک ہے, کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے. اب وہاں پہ ساروں کو چانس مل گیا, کوئی بھی جائے. 3 دن سارے کوشش کرتے بھی رہے ہیں, نہیں ہوا. وہ اللہ نے جس کے لیے جو لکھا ہوتا ہے یہ اللہ کی ونڈ ہے, یہ اللہ نے جس کو جو شان دی ہوئی ہے اسی کی رہے گی. آپ یہ دیکھیں آپ کو اس نے کیا دیا ہے, آپ کو اس نے کہاں رکھا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے آپ کو چاند بنایا ہے, ٹھیک, اور زبیر کو سورج بنا دیا, تو آپ اپنے چاند ہونے کو انجوائے کریں. ٹھیک ہے, تسی 24 گھنٹے سڑی جاؤ اینو سورج بنایا ہے, ویکھاں منہ تے ویکھو دا بھلا, تو آپ اپنے چاند ہونے کو بھی سیلیبریٹ نہیں کریں گے, آپ اسے بھی نہیں نا انجوائے کر سکیں گے. اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یار چاند ہونا تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو اندھیرے میں لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. سورج تو دن کو یہ کام کر رہا ہوتا ہے, دن کو تو ویسے بھی نظر آتا ہے ساروں کو. ٹھیک ہے, علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان